پریز دا لارڈ. خداوند یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی اسٹوڈنٹس، ہم جو ہے وہ ابھی تک بفضل خدا جو ہے ہم نے چیپٹر نمبر 5 تک جو ہے ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے، اور آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر 6 جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اس ٹیکسٹ کو جو ہے ہم دیکھیں گے. اور جو مین بات پولس رسول اگلے 6 باب سے لے کر 8ویں باب تک جو ہے وہ بتاتا ہے، وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے تعلق سے جو ہے وہ بتاتا ہے. تو جلدی سے ایک ریکیپ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ راست بازی کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، اور پولس رسول جو ہے وہ ابراہم کی جو ہے اور داؤد کی ہمیں مثال دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ابراہم جو کہ ایک مختون تھا، اور داؤد جو ایک مختون تھا، اور ابراہم جو کہ نا مختون تھا. داؤد جو کہ شریعت کے ماتحت تھا، اور ابراہم جو شریعت کے ماتحت نہ تھا. ان دونوں کو جو ہے خدا نے اپنے وعدہ کے سبب سے جو ہے وہ بلایا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں. آمین. خدا کا پرانے عہد نامہ میں اور پھر نئے عہد نامہ میں ایک ہی طریقہ رہا ہے، وہ ہے راست بازی بذریعہ ایمان. ایمان سے جو ہے وہ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں جو ہے سیکھنا، سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ راست بازی ایمان سے ہے. اور پھر جب وہ ایمان سے اس تعلق سے بات کرتا ہے، اب اس نے پروف کیا ہے کہ رائچیسنس جو ہے وہ بائی فیتھ الون ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس رسول آدم کا اور جیزس کرائسٹ کا جو ہے ایک ہمیں کنٹراسٹ اور کمپیریزن جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور پولس یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ آدم کے سبب سے جو ہے وہ گناہ آیا، لیکن مسیح یسوع کے سبب سے جو ہے وہ راست بازی آتی ہے. آمین. تو آدم اور مسیح یسوع کا جو موازنہ ہمیں 5ویں باب میں ملتا ہے وہ بہت ہی میننگ فل ہے. تو ایک کانسیپٹ جو میں آپ وہاں پر سے ہم سیکھتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ آدم میں ہیں یا یسوع میں ہیں. 5ویں باب میں ہم سیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ پہلی مخلوق ہمیں نظر آتا ہے، اور اس نے کیا کی؟ اس نے نافرمانی کی. پر مسیح یسوع ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کیا کی؟ اس نے فرما برداری کی. ٹھیک ہے. اس کے سبب سے جو ہے وہ گناہ آیا. ٹھیک ہے. مسیح کے سبب سے کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں راست بازی جو ہے وہ آئی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں موت نظر آتی ہے، مسیح یسوع کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے. آدم کے سبب سے غضب آتا ہے، لیکن مسیح یسوع کے سبب سے آپ اس غضب الہی سے بچائے جاتے ہیں. آمین. آپ بچائے جاتے ہیں، ایک اور لفظ ہے کہ آپ بری کیے جاتے ہیں، آپ جسٹیفائی کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ جسٹیفائیڈ جو ہے وہ فیتھ سے ٹھہرتے ہیں. یہ وہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. یاد رکھیں، پرانی انسانیت آپ کی آدمی جو آپ کو آدم سے ملی ہے وہ ظاہر کرتی ہے، پر نئی انسانیت جب آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہو تو وہ تب آتی ہے. جب آپ ایمان لاتے ہو تو آپ کی پرانی انسانیت جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے، اور جب آپ ایمان لاتے ہو تب آپ کی نئی انسانیت جو ہے وہ
یعنی یسوع مسیح والی وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو نو کہ کیا ہم یسوع میں ہیں یا آدم میں ہیں. اگر تو آدم میں ہیں تو پھر گناہ کے ماتحت ہیں, موت ہم پر جو ہے وہ بادشاہ کرے گی. پر اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم فضل کے ماتحت ہیں اور راست بازی کے کام ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم راست باز ٹھہر چکے ہیں. کیونکہ یہ ایک فرما برداری یا ایک راست بازی کے کام کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں, ہم بری کیے گئے ہیں. وی آر جسٹیفائڈ پیپل آف گاڈ. خدا نے ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بھی کیا ہے. سو دیز آر سم کانسیپٹس جو کہ ہمیں جاننا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو پالوس رسول جب اینڈ کرتا ہے پچھلے باب میں تو وہ بات کرتا ہے اور بیچ میں 5ویں باب کی 20ویں آیت میں, اور بیچ میں شریعت عام موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر مارٹن لائڈ جو ہیں, جان لائڈ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک پاسٹر ہیں اور آپ کو واقعی میں کلام کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اور اگر آپ پر یہ دعویٰ نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو لائسنس, یا آپ پر الزام, دعویٰ نہیں بلکہ الزام نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو تو گناہ کے لیے تعلیم دے رہے ہو, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ در حقیقت آپ اصلی انجیل نہیں سنا رہے. کیونکہ وہی الزام جو خدام پر لگتا ہے کہ آپ لائسنس ٹو سن دے رہے ہو, آپ گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, بڑھوتی دے رہے ہیں, تو در حقیقت آپ واقعی میں انجیل سنا رہے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں گناہ کرنے کے لیے نہیں کہتا, بلکہ فضل ہمیں گناہ پر غلبہ کی تعلیم دیتا ہے. اور یہی جو فتویٰ تھا یہ پولس رسول پر بھی لگا تھا, اس کی ٹیچنگ پر بھی. کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں 5ویں باب کی 20ویں آیت میں, اور بیچ میں شریعت عام موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو. جینیسس, یا اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں, ایڈم, سن, پروفٹس, پھر بھی سن, دین لا, دین مور سن. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سیکھا تھا کہ ہم اکثر اوقات اس کو لا کہہ دیتے ہیں اور اس کو گریس کہتے ہیں, جو کہ بات ٹھیک ہے, پر یہ موزائک پیریڈ ہے. یہ جو پیریڈ ہے جو کہ ایڈم ٹل آپ کو جیکب یا اس کے 12 ٹرائبس تک نظر آتا ہے, یہ بھی گریس کا پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے. گریس, لا, گریس. تو وہ پولس یہی کہہ رہے ہیں, اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ کیا ہو, زیادہ ہو. لا نے کیا کیا؟ لا نے بتایا تو چوری نہ کر, لالچ نہ کر, ٹھیک ہے, زنا نہ کر. لیکن جتنا یہ بتایا گیا ہمیں ڈیوڈ کی مثال سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک خونی بھی تھا, لالچی شخص بھی تھا, اور ایک زناکار بھی تھا. پر کیونکہ وہ اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ معافی لا کے وجہ سے نہیں بلکہ فضل کے وسیلہ سے ہے, ٹھیک ہے, اس سے اس نے کہا کہ فضل نال اے رب. یہ کانسیپٹ ہمیں جاننا ضروری ہے جو پولس یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر شریعت بیچ میں موجود ہوئی وہاں گناہ اس سے بھی زیادہ ہوا, مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا کیونکہ گناہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا, وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا کیونکہ گناہ کا
انجام برا کرنے میرا مسیح یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، گناہ جو کہ اصل پرابلم تھی اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، اور صلیب پر سے جب اس نے کام پورا کیا اس نے پکارا اٹ از فنشڈ. کیونکہ اصل مسئلہ نہ شریعت تھی، اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کے اپنے کام نہیں تھے، کیونکہ کام برے ہوتے تھے کس وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، یعنی سن کی وجہ سے. تو اس پال ٹیچنگ کہ یعنی ہم زیادہ گناہ کریں تاکہ زیادہ فضل ہو؟ جی بالکل نہیں. تو چھٹے باب میں سے وہ جو ہے یہ سٹارٹ کرتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے ابھی اس جو ہے چھٹے چیپٹر کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے انجیل کا راستہ. پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے انجیل. ٹھیک ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے انجیل. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی اس کو میں 2 ویڈیوز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کروں گا. سو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آر یو ان ایڈم اور آر یو ان کرائسٹ. اگر ہمیں اس کا امتیاز ہو گیا تو ہم اگلے چیپٹرز کو جو ہے وہ بہترین طور پر جو ہے وہ سیکھ سکیں گے. تو پالوس جو ہے جو ابھی ہم نے ورس پڑھی تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے وسیلے سے جو ہم نجات حاصل کرتے ہیں تو کیا یہ ہمیں گناہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی دیتی ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہمیں نظر آتا، کیونکہ ابھی جب ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو چھٹے باب سے لے کر 8ویں باب تک جو ہے پولس رسول اسی کے بارے میں جو ہے وہ سکھاتا ہے. اور 3 ایسے الفاظ ہیں، کلیدی الفاظ، جو کہ اگلے ہمیں یہ چیپٹر نمبر 6 میں جو ہے وہ ہمیں خاص طور پر نظر آتے ہیں. وہ ہے نمبر 1 جاننا، سمجھنا اور حوالہ کرنا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جاننا، نمبر 2 سمجھنا، حوالہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 الفاظ آپ کو اگلے جو ہیں اس پورے چیپٹر میں جو ہے چھٹے باب میں وہ آپ کو ملتے ہیں. در حقیقت یہاں پر ایماندار کی حیثیت اور حالت پر جو ہے بات کی جائے گی. آپ کی حیثیت یا آپ کا مقام کیا ہے؟ کیا آپ کی حیثیت ابھی آدم میں ہے یا آپ کی حیثیت اب مسیح یسوع میں ہے؟ اس کو پہلے یہ دیکھنا جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایماندار کا جو مقام ہے وہ مسیح یسوع میں اس کی حیثیت ہے، اور جو اس کا عملی کردار ہے اس سے مراد وہ اعمال یا وہ کام ہیں جو اس کی راست بازی پر مہر کرتا ہے. جیسا ہم نے ابراہم کی مثال سے سیکھا تھا، ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرا، پر اس کا جو عمل تھا وہ اس کی راست بازی پر مہر تھا، وہ اپنے عمل کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرا تھا. اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو فضل وہ آپ کو ایک مقام دیتا ہے یا قوت دیتا ہے کہ آپ ایک پاکیزہ زندگی بسر کریں. یاد رکھیں شریعت، ہم نے اسٹڈی کیا کہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے. شریعت بتاتی ہے کہ آپ کیسے اور کتنے بڑے گناہ گار ہیں. خدا کی نظر میں
नापाक हैं, पर शरीयत आपको ओवरकम सिन नहीं करवा सकता। गुनाह पर गलबा जो है आपको सिर्फ खुदा का फजल ही अता करता है। आमीन। और इस फजल के वसीला से आपको वो कुव्वत का लिबास मिलता है, इस फजल के वसीला से आपको वो एनर्जी मिलती है कि आप जो है खुदा के साथ एक पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद जो है वो रखने वाले बने। आमीन। और पौलुस रसूल पहले तो ये हकीकत बयान करता है कि हम मौत और जी उठने में मसीह के मुशाबे हैं। ये चैप्टर नंबर 6 का एक मेन थीम है कि डेथ एंड लाइफ। ठीक है, तो मसीह का जी उठना या रिजरेक्शन आप कह सकते हैं, मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मसीह का दफन होना, ये जो है हमारे लिए भी है। आमीन। सो पहली आयत हम पढ़ेंगे और फिर जो है हम वर्स बाय वर्स इसकी जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट था। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता है जो आपने अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि कलवरी के मुकाम पर आपको हमेशा ये बताया गया है कि 3 सलीबें थी, और इस सलीब पर भी जो है आपको डाकू नजर आता है, इधर भी डाकू नजर आता है, और यहाँ पर दरमियान में जो है आपको यीशु मसीह नजर आते हैं। पर पौलुस यहाँ पे कुछ और हमें सिखाना चाह रहा है। यहाँ पर वो कहता है एक और भी सलीब थी, और वो सलीब है ईमानदार की। किसकी सलीब है? एक ईमानदार की, क्योंकि वो मसीह यीशु के साथ मसलूब होता है। आमीन। सो दिस इज द 4th क्रॉस। हालेलुया। सो पहली आयत पढ़ेंगे। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? जी। सो ये उस सवाल को कि अगर फजल खुशखबरी की ये तालीम देती है, यानी जो इंजील की खुशखबरी है, इंजील का जो पैगाम है कि इंसान जो है वो गुनाहगार है, ठीक है, पर फजल के सबब से जो है जितना गुनाह होता है फजल उससे ज़्यादा होता है, तो क्या इसका मतलब गुनाह ही करते रहें? पौलुस कहता है हरगिज़ नहीं, ऐसा तो है नहीं। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। और इसके जो है ये याद रखना ज़रूरी है कि नजात ईमान ही के वसीला से है, ईमान के बग़ैर नजात नहीं है, अमल से नजात नहीं है, ईमान से नजात है। और इस ताल्लुक से जो है वो कुछ जो बयानात हैं इसके जो है इसको इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कि क्या वाकई में हम गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो, तो पहला इसका जवाब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं। आमीन। तो पहला इसका जवाब क्या होगा? क्या वाकई गुनाह करते रहें? जी। क्या वाकई गुनाह करते हैं? नंबर 1, नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? मसीह यीशु में हैं, जिसका वो पहली 11 आयत में जो है 6ठे बाब में उसका जिक्र करता है। अभी मैंने आपको बताया था यू नीड टू नोटिस कि क्या आप आदम में हैं या मसीह में हैं। बस जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती हैं देखो सब नहीं होगी। सो आप गुनाह इसलिए नहीं करते क्योंकि आप मसीह यीशु में। दूसरा आप जवाब दे सकते हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, यानी गुनाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फजल ने गुनाह का इख्तियार आप पर से तोड़ दिया है। हालेलुया। यानी कि दूसरा पॉइंट यह है कि फजल ने गुनाह का इख्तियार तोड़ डाला है। आमीन। शरीयत में थे, गुनाह के मतहत ही थे,
شریعت گناہ پر غلبہ نہیں دیتی، گناہ کی پہچان دیتی ہے، ٹھیک ہے، پر فضل گناہ پر غلبہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فضل کے سبب سے وہ اختیار جو گناہ کا آپ پر تھا، پورے نسل انسانی پر یا آل آدم پر تھا، وہ اس اختیار کو توڑ ڈالتا ہے، جس کا ذکر وہ 15ویں آیت سے آگے 19ویں آیت تک کرتا ہے. جی تو تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ آپ کو ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح سے آپ جو گناہ ہے دوبارہ آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا آقا بن جائے گا. جیسے کہ 15ویں آیت میں جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اسی تعلق سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. 17ویں آیت بلکہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لیکن خدا کا شکر ہے اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے، ٹھیک ہے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے ہو. یعنی ہمارا جو ایک ڈومینین تھا یا ڈومینیٹ کرتا تھا گناہ، ہم اس سے آزاد کر دے گئے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ انجام جو ہے وہ موت ہو سکتا ہے. لیکن موت اس لیے انجام نہیں ہوگا ان کے لیے کیونکہ ہم جو مسیح یسوع میں ہیں وہ گناہ کر نہیں سکتے، اور فضل نے جو ہے وہ گناہ کا اختیار جو ہے اس کو توڑ ڈالا ہے. اب جب یہ مسیح یسوع جو ہے یہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تو یہ خود ہمیں گناہ پر غلبہ دلاتا ہے. آمین. مسیح یسوع خود ہمیں کنوکٹ کرتا ہے کہ گناہ پر غلبہ پانا ہے. آمین. جی دوسری آیت، ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ زندگی گزاریں گے. گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کروسیفائی کیے گئے. گناہ کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے ہیں؟ گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں. ایک مرا ہوا شخص گناہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پولس کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہیلیلویا. ایک مرا ہوا شخص گناہ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ مر چکا ہے. اور پولس اسی تعلق سے جو ہے یہ بتاتا ہے کہ تمہاری حیثیت یہ ہے، ہماری حیثیت، ہمارا مقام یہ ہے کہ اب ہم مسیح یسوع میں ہیں، اس میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم گناہ کے اعتبار سے مر کے راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہیں. آمین. اور پولس اسی تعلق سے بتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں تاکہ آئندہ کو زندگی جو ہے وہ گزاریں. تو کیوں کر ایسی جو ہے دوبارہ زندگی گزار؟ کیونکہ گناہ آلودہ زندگی آپ گزار نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی زندگی میں. اب یہ جو صلیب ہے، یہ صلیب کس لیے میں نے بنائی؟ یہ آپ کی ہے، یہ میری ہے کہ ہم اس صلیب پر مسیح یسوع کے ساتھ مصلوب ہوئے. ہم مسیح یسوع کے ساتھ مصلوب کیے گئے. ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ دفن ہوئی. اب جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو پانی کا جو بپتسمہ ہے، جب بھی ہم بپتسمہ کی بات کرتے ہیں تو بپتسمہ یہ آپ کے فیتھ کا ڈیکلریشن ہے. آپ بپتسمے سے نجات نہیں پاتے بلکہ آپ یہ آؤٹورڈلی اعلان کرتے ہو کہ آپ اب مسیح کے بدن کا حصہ ہو. ہاللیلویا. آپ کلیسیا کے رکن ہو. اور جب پانی کا بپتسمہ لیا جاتا ہے تو بیسیکلی بپتسمہ غوطے کی علامت ہے. تو جب غوطہ لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نیچے پانی میں جو ہے وہ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ موت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اب یاد رکھیں مسیح یسوع نے ہمارے جو وہ عفظی بنا، ہماری خاطر وہ موا بھی اور ہماری نمائندگی بھی کی.
نمائندگی میں اور خاطر میں جو ہے مونا یا دفن ہونا یا مصلوب ہونا وہ فرق ہوتا ہے، پر مسیح ہماری خاطر بھی موا اور ہماری نمائندگی بھی کی، کیونکہ جب وہ موا تو ہم بھی موے، اور اس کی آؤٹ ورڈ ایکسپریشن کیا ہے؟ اسپرچول ریلم میں ہم اس کے ساتھ مو گئے، ہم اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے۔ آؤٹ ورڈ ایکشن کیا ہے کہ اب جو ہے ایک ایماندار وہ جب پانی کا بپتسمہ لیتا ہے تو وہ اس پکچر کو پورٹری کرتا ہے کہ اب جب میں نیچے پانی میں گیا ہوں تو مسیح کے ساتھ دفن ہوا ہوں، اور پھر جب آپ اٹھائے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پکچرائز کرتے ہیں کہ اب آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں، پر راست بازی اور نئی زندگی میں چلنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ ہیلیلویا! کیونکہ مسیح یسوع جو ہے وہ بھی تیسرے دن مردوں میں سے جلایا گیا، اور یہ ہماری ایک نمائندگی کرتا ہے۔ جس طرح وہ جیتا ہے میں بھی جیوں گا، جس طرح وہ گناہ پر غالب آیا ہے میں بھی گناہ پر غالب آیا ہوں، جس طرح وہ گناہ کے اعتبار سے مرا اور خدا کے اعتبار سے جیتا ہے تو میں بھی گناہ کے اعتبار سے مر چکا ہوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب جو ہوں میں اپنے لیے نہیں جیتا، کیونکہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو جو شخص مر چکا ہوتا ہے کیا وہ گناہ کرتا ہے؟ جی ہرگز نہیں۔ آگے کہتا ہے کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، جڑ گئے، تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے۔ یعنی صرف مرنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے جی بھی اٹھے، ہیلیلویا، تاکہ ہم چلنے والے بنیں، ہیلیلویا۔ آگے کہتا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی۔ پرانی انسانیت یہاں پر لکھ دینا چاہیے، کیا ہے؟ پرانی انسانیت، جو آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ جو آپ کو آدم سے ملی تھی۔ تو پرانی انسانیت کیا ہوئی؟ مصلوب کی گئی، تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں، کس لیے؟ تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اور گناہ کا بدن بیکار ہو جانے سے یہ مراد ہے کہ دوبارہ سے ہم اس غلامی میں گناہ کے اعتبار سے نہ جئیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب بدن مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو گناہ کے اعتبار سے ہمارا بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آگے کہتا ہے کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا، جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اب اس کی سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے پولیس والا اسے پکڑتی ہے، اسے پکڑتا ہے اور اس نے جو ہے قتل کیا ہوتا ہے، تو افسر کے قتل کے جرم میں اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے اس شخص کو، تو جو ہی وہ مر جاتا ہے وہ اس گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے قتل کیا ہے ایک افسر کا، پولیس والے نے اسے پکڑ لیا ہے، اسے پکڑا ہے، سزائے موت سنا دی ہے، اور جیسے ہی اس پر موت آتی ہے وہ اس گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے، اس سزا اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح جب ہم صلیب پر مسیح کے ساتھ جو ہے وہ مصلوب ہو جاتے ہیں، ہماری سزا جو کہ مسیح یسوع نے جو ہے ہمارے لیے صحیح ہے، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ جب ہم مشابہت رکھتے ہیں، وہ ہمارے مشابہ ہوتا ہے، تو ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، راست بازی کے اعتبار سے جیتے ہیں، اور پھر جو موتا ہے، جو مر جاتا ہے، وہ گناہ سے بری ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جیسے آگے لکھا ہے کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ ہم گناہ سے بری کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ We are dead to sin and alive to righteousness۔ ہم شریعت کے اعتبار سے بھی مر جاتے ہیں تاکہ فضل کے اعتبار سے زندہ ہوں۔ ہیلیلویا۔ ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں تاکہ
زندگی کے راست بازی کے اعتبار سے ہم زندہ ہونے والے بنے. آمین. سو آگے فرماتا ہے پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی. ہیلیلویا. مسیح یسوع ہماری زندہ امید ہے اور اس نے ہمیں جینے کا جو ہے ایک وجہ دی ہے, ایک مقام دیا ہے, ایک امید دی ہے, کیونکہ وہ جیتا ہے ہم بھی جئیں, کیونکہ اس نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. آمین. قیامت اور زندگی میں ہوں. اور کہتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر مرنے کا تو پھر نہیں مرنے کا, موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے. تو 3 دن جب تک مسیح یسوع جو ہے وہ قبر میں رہا تب تک موت کا اس پر اختیار تھا, پر موت کا اختیار اس پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہا. ہیلیلویا. اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج اس کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. اور 2000 سال پہلے جو ہمارے گناہوں کے لیے موا, آج وہ زندہ ہے اور عبدالباد زندہ رہے گا, کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا, مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. آمین. ہیلیلویا. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. اب یہاں پر دوسرا لفظ آیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ لفظ آیا ہے سمجھو. پہلے میں نے بتایا تھا, پہلے ایک لفظ جو ہے ہمیں ملا تھا وہ ہمیں نظر آیا تھا کہ سب سے پہلا لفظ ہے جاننا, کہ ہم جانے کہ ہم کیا ہیں, ہم مسیح کے اعتبار مسیح کے ساتھ مصلوب کیے گئے اور گناہ کے اعتبار سے مر گئے. اب کہتا ہے پولس سمجھو. سمجھو یا سمجھنا, ٹھیک ہے, سمجھو یا سمجھنا. تو کیا کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے یعنی مسیح یسوع میں زندہ جو ہے وہ سمجھو. اب یہاں پر جو ہے جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو سمجھنے کے بارے میں یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا ہمارے بارے میں کہتا ہے اس کو سچ ماننا اور پھر اس سچائی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا. پہلے جاننا تھا, اب بسر کرنا. آمین. سو یہ ہم نے جاننا ہے کہ اب ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں لیکن مسیح یسوع میں اب زندہ ہیں. ہیلیلویا. ایک واقعہ پڑھا تھا, اگستین جب اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو ایک دن اگستین جا رہا تھا تو ایک عورت جو ہے اس نے اس کو آواز دی, اگستین اگستین. تو اگستین صاحب جو ہے وہ بڑی تیز رفتار سے جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. اس نے گردن گھما کے پیچھے جو ہے وہ اسے دیکھا ہے, اور وہ عورت جو تھی, وہ لڑکی جو تھی, اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ رہا تھا مسیح یسوع میں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو مسیح یسوع میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں رہا ہے. اور اس عورت نے کہا اگستین یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. اگستین کیونکہ جانتا تھا تو اسے وہ تیز رفتار گھوڑے پر جو ہے تیز رفتار سے وہ جا رہا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں پہچانتا ہوں لیکن اب میں نہیں رہا. ہیلیلویا. اب میں نہیں رہا کیونکہ میں گناہ کے اعتبار سے مر چکا ہوں اور مسیح یسوع میں جو ہے راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہوں. ہیلیلویا. میں جو پہلے گناہ میں زندگی بسر کرتا تھا اب راست بازی اور مسیح یسوع کے لیے زندگی بسر کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے اپنے خون سے خرید لیا ہے اور اپنا بنا لیا ہے, اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہیلیلویا. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے اور خدا کے اعتبار سے زندہ ہو گئے ہیں. تو مردہ شخص جو ہے وہ بد اخلاقی, جھوٹ, فریب, بدگوئی, زناکاری اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ نہیں کرتا. ہمیں آئے کہتا ہے پس گناہ تمہارے فانی بدن پر بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. ریزسٹ کرنا ہے ہم نے. گناہ کا اختیار توڑ دیا گیا اور پولس کہتا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدن میں اب کیونکہ تم مسیح یسوع میں ہو, آدم میں نہیں ہو,
تم مر چکے ہو, اپنے آپ کو مردہ سمجھو لیکن خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھو. اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پس تمہارے فانی بدن میں جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ بادشاہی نہ کرے کہ تم ان خواہشوں کے تابع ہو جاؤ. اور کہتا ہے اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ. اب یہاں پر تیسرا لفظ ہے, وہ کیا ہے؟ حوالہ کرنا. اب وہ کہتا ہے پہلے جانو کہ تم مردہ ہو, پھر سمجھو کہ تم مسیح میں مر گئے ہو, خدا کے اعتبار سے زندہ ہو. اب وہ کہتا ہے کہ صرف یہاں تک رکے نہ رہو, بلکہ اپنے آپ کو حوالہ کر دو, اپنے آپ کو دے دو, اپنے آپ کو سبمٹ کر دو. سبمٹ کر دو, سبمیشن کی بات کرتا ہے. اور جب سبمیشن کی بات کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کس لیے کرنا ہے؟ نہ راستی کے ہتھیار ہونے کے لیے نہیں, کہتا ہے کیا کرو, بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کر دو. یاد رکھیں, جو شخص اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے, جو شخص ان بھیدوں کو سمجھ جاتا ہے اور جو شخص ان باتوں کو جانتا ہے, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یوحنا بھی یہ کہتا ہے جو شخص خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا یا کرنا نہیں جانتا. اصل متن میں یہ لکھے کرنا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا ہوں, میں مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا ہوں. وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ میں جو پہلے مصلوب ہوا تھا مسیح کے ساتھ, اب خدا کے اعتبار سے زندہ ہوں. خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے, پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی ہیں, اور اب میں اپنے آپ کو حوالہ کر دوں گا. اور پھر جب آپ حوالہ کریں گے تو آپ راستہ بازی کے لیے حوالہ کریں گے. آگے کہتا ہے اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا, کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. گناہ کا آپ پر کوئی بادشاہی نہیں ہوگی, کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, آپ پر اختیار نہیں ہوگا, کیونکہ آپ شریعت کے ماتحت نہیں ہیں. شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ نہ کر, یہ نہ کر, یہ نہ کر, پر انسان اتنا ہی کرتا ہے. پر فضل کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ دے دے, اپنے آپ کو حوالہ کر دے. ان باتوں کو سمجھ کہ تو مصلوب ہوا ہے, ان باتوں کو جان کہ تو مسیح یسوع میں ہے, ان باتوں کو تو سیکھ سمجھ جان, اور پھر اپنے آپ کو حوالہ کر دے, کیونکہ تو فضل کے ماتحت ہے. فضل کا پیغام آپ کو سبمیشن کا پیغام دیتا ہے. فضل کا پیغام آپ کو گناہ پر غلبے کا پیغام دیتا ہے. فضل کا پیغام آپ کو گناہ کے اختیار سے چھڑاتا ہے. فضل کا پیغام آپ کو مسیح یسوع میں پیوست کر دیتا ہے. فضل کا پیغام آپ کو بتاتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا, نہ آپ زندہ رہے جو مسیح یسوع میں ہیں, بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. یہ ایونجلسٹک لیے آپ پریچ بھی کر سکتے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج بہت سی باتوں کو سیکھا ہے. تو یہ ابھی کنٹینیوڈ رہے گا, اس کی پارٹ 2 میں جو ہے وہ ڈیولپ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو نیکسٹ میں جو ہے سبمیشن کے تعلق سے, راست بازی کے غلام کے تعلق سے جو ہے ہم سیکھیں. گاڈ بلیس یو آل.